ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیں. طلاق ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں طلاق کی کا ایک نظام ہے. بہت سارے اور سوشل سیٹ اپس ہیں جس پہ طلاق کا یا ڈیورس کا نظام نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے، لیکن طلاق کا نظام 1400 سال پہلے سے ہمارے یہاں تھا. لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے. طلاق کا حق یہ ہے، حقیقت طلاق کی یہ ہے کہ مرد عورت کو دے سکتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو تو عورت مرد کو بھی دے سکتی ہے. کوئی نہیں جانتا ہے. طلاق 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 جو راج ببر نے کہہ دیا وہی طلاق 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 ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک مرد کا اور عورت کا، شادی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کانٹریکٹ میں جو حق مرد کا ہے وہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایک مرد اپنے طلاق کے حق کو ڈیلیگیٹ عورت کو بھی کر سکتا ہے، اور وہ سب کانٹریکٹ میں آ سکتا ہے. بہرحال اگر وہ نہ بھی ڈیلیگیٹ کرے تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر مشترک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں. جس قسم کا ڈیورس 1400 سال بعد اب امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ہندوستان میں دیا جا رہا ہے، جہاں پر irretrievable بریک ڈاؤن اور میرج ہوتا ہے، وہاں شوہر اور بیوی مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں طلاق کر کے الگ الگ ہو جائیں. وہ 1400 سال پہلے اسلام میں تھا. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں وہ 1400 سال پہلے تھا. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق لکھ کر دے دیں، فون پر دے دیں، صرف کھڑے کھڑے دے دیں. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ایک دفعہ سے طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ دینے کی ضرورت نہیں. پاگل پن میں کوئی 3 دفعہ دے، 100 دفعہ دے. میں نے ایک مولوی صاحب سے ایک دفعہ، جب میں منسٹر تھا، میں پورچوگل میں تھا، وہاں کی مسجد میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے طلاق کتنی دفعہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا 100 دفعہ کہیے، وہ ہوگی ایک ہی دفعہ. طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ کہہ دیں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں. پہلی دفعہ واپس لے سکتے ہیں، دوسری دفعہ واپس لے سکتے ہیں. تیسری دفعہ کے بعد آپ پر یہ پابندی ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے تیسری دفعہ کے بعد. اور جو 3 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں کہہ دیتا ہے اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے. عدت 3 دفعہ کہیں یا 1 دفعہ کہیں، عدت جو ہے ڈسپینسیبل نہیں ہے. عدت تو ہونی ہے. اور عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عدت عورت کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ مرد کرے گا جو اس کا شوہر تھا. اس لیے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے بعد ہی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے لیکن عورت فوراً باہر نکال دی جاتی ہے، وہ سراسر غلط ہے. عورت کو نہ باہر نکالنے کا حق ہے. عورت کو پوری طرح سے اسی گھر میں اسی طرح سے رکھنے کی پابندی ہے جیسے آپ پہلے رہتے تھے، طلاق سے پہلے رہتے تھے. بچوں کو، عورت کو مہر فوراً دینے کا ملنے کا حق ہے. اور بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ جب تک بچے میجر نہیں ہو جاتے تب تک ان کو آپ کو مینٹین کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ بانو نے یہ ساری پروگریسو چیزیں اسلام میں ختم کر دی تھی. شاہ بانو کا قانون جب بنا تھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی دینا ہے اور آپ کو دینا چاہیے وہ 3 مہینے کے اندر، عدت کے اندر ہی آپ کو دینا پڑے گا، عدت کے بعد نہیں دینا پڑے گا. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب راجیو جی کے ساتھ ہمارے علی گڑھ کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا اور دوسرے مذہبوں میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا وہ الگ ہے. کیونکہ آپ شادی کے بعد، عدت کے بعد آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا. جو بھی کرنا ہے وہ شادی کے دوران کرنا ہے یا عدت کے دوران کرنا ہے. اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں کتنی غلط فہمی پیدا کی گئی، یہ ایک بڑا سوال آتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سوال اٹھتا ہے UCC کا تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ UCC میں کیا سب لوگوں کو اسلام کا جو نظام ہے وہ لاگو کیا جائے گا یا کسی اور کا نظام اسلام پہ لاگو کیا جائے گا؟ اس پر بھی تو ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہم نے UCC پہ کبھی ڈائلاگ نہیں سنا.
यूसीसी पर सिर्फ यही कहा गया है कि यूसीसी इसलिए है कि जो आप सलूक करते हैं औरतों के साथ उसको ख़त्म करना है यूसीसी देकर। ये भी तो मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट है अगर इस्लाम में तो वो और मजहबों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो शादी का। ये भी तो मुमकिन है कि इस्लाम में मेहर आपको देना है तो आप दूसरी शादियों में भी मेहर दें, ये मुमकिन है। इस पर कम से कम गुफ्तगू तो हो। तो इसलिए आपसे मेरी इल्तिजा है, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन हकीकत को और रोमांस को हम लोग अलग रखें। रोमांस बहुत अच्छा लगता है, रोमांस में ये कह देना हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हमको कोई अलग कर नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हम एक नहीं हैं, और इसकी तकलीफ है, शिद्दत की तकलीफ इस बात की है कि हम एक नहीं हैं। हकीकत वो है जो सड़कों पर हो रहा है, हकीकत वो है जो लिंचिंग हो रही है, हकीकत वो है जो लोगों के साथ बेहुरमती हो रही है, और हमको दर्द उतना ही है। जिस किस्से को आपने बताया उस किस्से का उतना ही दर्द है जितना दर्द हमको एक छोटी नन्ही सी बच्ची का है कश्मीर में, जिसको एक मंदिर में ले जाके मारा गया और जिसको मंदिर में ले जाके जिसके साथ बेहुरमती की गई, हमको उसका भी दर्द है। ये दर्द दूर हो जाए, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आपने दाखिले के वक्त नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, हमको पूछना पड़ता है। जब किसी के साथ रेप होता है तो मुझे नाम पूछना पड़ता है, इसलिए कि उसके नाम बिना पूछे बात जो है पूरी समझ में नहीं आती कि ये हुआ तो क्यों हुआ और आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जब फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है तो तकलीफ होती है। जो होना है वो हो गया है, अब हम चाहते हैं कि ऐसा फिर ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए अगर आप पहल कर सकते हैं, अगर आप पहल कर सकते हैं तो मैं यकीनन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और ये बात ये सोच कर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मकसद यही था आप सबको बुलाने का, हम सबको बुलाने का मकसद यही। हमने सुना, बहुत कुछ सुना, हमने सुना हमारी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब सुना। चलिए पुरानी बातें हैं, रहने दीजिए। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ आपकी बात को सुनकर कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम न था। इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो और क्या कहूँ, पूरी बात मैंने कह दी है। आइए, नया हिंदुस्तान बनाने का अहद आपने लिया है, आपने ये अहद लिया है, और हम में सब अच्छे नहीं हैं, हम में भी बुरे लोग हैं, आपने भी सब अच्छे नहीं हैं, आपने भी बुरे लोग हैं। चलिए बुरे लोगों को अलग करें, हम अच्छे आपस में बैठ कर बात करना। कहीं ना कहीं इस मुल्क में मेजॉरिटी रूल फिर आ जाएगा, क्योंकि अच्छे लोगों की मेजॉरिटी इस मुल्क में है, ऐसा मेरा यकीन है। आइए अच्छे लोगों की मेजॉरिटी का राज एक दफा फिर लेकर आए। कौन पार्टी हो, कौन सिंबल हो, उसको भूल जाएं, लेकिन अच्छे लोगों का राज लेकर आए। यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे